انفو ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، نازی دور حکومت کے سربراہ ایڈلف ہٹلر کے نام سے کون واقف نہیں، اور تاریخ اس کے متنازع کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ عام طور پر ہٹلر کو یہودیوں کی نسل کشی کے حوالے سے شہرت حاصل ہے، لیکن ہٹلر کی زندگی کے حوالے سے چند ایسے حیرت انگیز پہلو بھی ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا قتل عام کرنے والا ہٹلر خود ایک یہودی تھا، جبکہ ہٹلر کے اپنی سگی بھتیجی سے ناجائز تعلقات بھی تھے، جس کا انکشاف خود اس کی بھتیجی نے کیا تھا۔ ہٹلر کی بھتیجی نے ہٹلر کے بارے میں کیا کہا تھا، اور ایسے ہی چند چونکا دینے والے حقائق پر مبنی آج کی یہ دلچسپ ویڈیو، جس میں آپ ہٹلر کے متعلق ایسے حقائق جانیں گے جو اس سے قبل آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہٹلر کی پہلی محبت کے بارے میں۔ یہودیوں سے نفرت کرنے کے حوالے سے مشہور ایڈلف ہٹلر کو پہلی محبت ہی ایک یہودی لڑکی سے ہوئی۔ اس محبت کا آغاز اس وقت ہوا جب ہٹلر کی عمر 16 سال تھی اور اس نے لنز کے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ اسی اسکول میں ہٹلر کی ملاقات اسٹیفن ریبش نامی لڑکی سے ہوئی اور وہ اس کی گہری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تاہم اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہٹلر کو اپنی سگی بھتیجی سے بھی محبت تھی، جبکہ کئی افراد نے یہ تک لکھا ہے کہ ہٹلر نے اپنی بھتیجی سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر رکھے تھے۔ تاریخ کے مطابق ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرے چچا مجھ سے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز دیر تک چھپ نہ سکا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر ستم یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے، اور یہ بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نو بیاہتا جوڑے نے خودکشی کر لی۔ دوستو، ہنری ٹینڈی وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوج کا 25-26 سالہ جوان تھا۔ جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کرتے جا رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے ہوں، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی نے اسے نکل جانے کا موقع دیا ہے۔ ہٹلر سر نیچا کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت بعد میں جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بار برطانوی وزیر اعظم جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا۔ ہنری مختصر مدت کے لیے فوج میں رہا، پھر ایک موٹر کمپنی میں ملازم ہو گیا اور 86 برس کی عمر میں مر گیا۔ وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا کر راکھ برطانیہ میں دفن کر دی گئی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ہٹلر کا فیملی ڈاکٹر بھی ایک یہودی ہی تھا۔ اس یہودی کا نام ایڈورڈ بلو تھا اور یہ ہر وقت مریضوں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، چاہے رات ہی کیوں نہ ہو۔ 1903 میں اس ڈاکٹر کا زیادہ تر تعلق آسٹریا کے علاقے لنز کے کم حیثیت طبقے کے مریضوں سے ہوتا تھا، تاہم بعد ازاں اسے ہٹلر کے فیملی ڈاکٹر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا، جس کے بعد ایک عرصے تک اس نے ہٹلر کے اہل خانہ کی خدمت کی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی والدہ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی اور اسی وجہ سے ہٹلر کو اپنی ماں سے محبت اور عقیدت تھی۔
माँ के इंतकाल का मलाल हमेशा हिटलर के दिल में रहा। हिटलर की माँ से मोहब्बत का अंदाज़ा इसी बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि वो हमेशा अपनी माँ की तस्वीर ज़रूर अपने साथ रखता था और रोज़ाना इस तस्वीर को निकालकर चंद मिनट्स तक देखता, कभी कभी अश्कबार भी हो जाया करता। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम अफराद जानते हैं कि हिटलर ने अपनी ग़िज़ा में सिर्फ सब्जियां शामिल कर रखी थीं और वो इस पर सख्ती से अमल भी करता था। हिटलर को गोश्त से नफरत थी, वो किसी भी जानवर के ज़िबह किए जाने के खिलाफ था। मगर हैरत की बात यह है कि इसी हिटलर ने आगे चलकर लाखों यहूदियों को कत्ल करवाया और उनके खून से अपने हाथ रंगे। मोअज़्ज़िज़ खातिनों हज़रात, हिटलर को सारी ज़िंदगी मुसव्विरी में बहुत दिलचस्पी रही और उसने हज़ारों की तादाद में पेंटिंग और पोस्ट कार्ड तख्लीक किए। ये पेंटिंग और कार्ड 1908 में उस वक्त फरोख्त करके रकम हासिल की गई जब वो वियना में रिहाइश पजीर था। मुतअद्दिद पेंटिंग जंग अजीम दोम के बाद भी दरियाफ्त की गईं और इनकी नीलामी इंतहाई आला कीमतों पर हुई। ये भी कहा जाता है कि जब हिटलर जनरल बना तो उसने बाकायदा एक मुसव्विर रखा जो कि हिटलर और अहम शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकातों को पेंटिंग्स में ढालता और इस मकसद के लिए मुलाकातों का दौरानिया घंटों में बदल जाया करता, क्योंकि मुसव्विर को तस्वीर बनाते हुए वक्त दरकार होता था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिटलर ने कभी भी किसी हरासती कैंप का एक भी दौरा नहीं किया और न कभी उसने आज़ादाना या खुले अल्फाज में यहूदियों को मुल्क बदर करने के हवाले से किसी मंसूबाबंदी या सोच का जिक्र किया और आज तक उसका हुक्मनामा या तहरीर किसी हिरासती कैंप के हवाले से नहीं पाई गई और उसने खुद को हमेशा हिरासती कैंपों से अलग रखा। लेकिन तारीख में उसे सफ़ाक डिक्टेटर के नाम पर जाना जाता है कि जिसने लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में कई साल कैद रखा। लेकिन असल हकीकत है क्या, इससे मुतल्लिक कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। दोस्तों, हिटलर ने एक मजबूत इंसदादे तंबाकू नोशी की मुहिम का आगाज उस वक्त किया जब जर्मन डॉक्टरों ने फेफड़ों के कैंसर और तंबाकू नोशी के दरमियान एक गहरे ताल्लुक का इंकिशाफ किया। ये तंबाकू नोशी के खिलाफ दुनिया की सबसे पहली मुहिम थी जिसका आगाज 1930 में हुआ। उस दिन के बाद हिटलर ने कभी तंबाकू को हाथ न लगाया और वो इससे नफरत करने लगा। मोअज़्ज़िज़ खातिनों हज़रात, स्वीडन की पार्लियामेंट की जानिब से 1939 में हिटलर को अमन के नोबल इनाम के लिए भी नामजद किया गया, लेकिन उस वक्त के मुतनाज़ा जंगी हालात के बायस इस नामजदगी को संजीदगी से नहीं लिया गया और उसकी दूसरी वजह जंग अजीम दोम की सियासी कशमकश भी थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि हिटलर को कुत्तों से बहुत मोहब्बत थी जबकि उसे बिल्लियों से खौफ आता था। उसे बचपन ही से बिल्लियों से खौफ आता था जबकि उसी दौर से उसे कुत्तों से भी मोहब्बत हुई। हिटलर ने बिल्लियों से हमेशा एक फासला कायम रखा। हिटलर का पसंदीदा कुत्ता जर्मन शेफर्ड था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा कई हक़ाइक़ हिटलर की ज़िंदगी से जुड़े हैं, ताहम वीडियो की तवालत के बायस उनको एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, इसीलिए वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडियाज़ पर शेयर कीजिए, हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।